کیا پی آئی اے دوبارہ سونے کی چڑیا بن سکے گی؟ نجکاری کی تاریخ اور مستقبل پر خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی پی آئی اے کی ممکنہ نجکاری ایک بار پھر قومی بحث کا مرکز بن چکی ہے۔ حکومت کے حالیہ اشاروں کے بعد یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ آیا پی آئی اے نجی شعبے میں جانے کے بعد دوبارہ اپنے سنہری دور کی طرف لوٹ سکے گی یا نہیں؟ ماہرین کے مطابق اس سوال کا جواب پاکستان میں نجکاری کی مجموعی تاریخ اور اس کے نتائج میں پوشیدہ ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں نجکاری کی پالیسی پر سنجیدہ کام 1980 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوا، تاہم اس کا باقاعدہ اور منظم آغاز جنوری 1991 میں اس وقت ہوا جب سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں نجکاری کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کمیشن کا مقصد ایسے سرکاری ادارے کو نجی شعبے کے حوالے کرنا تھا جو مسلسل خسارے میں جا رہے تھے یا قومی خزانے پر غیر ضروری بوجھ بن چکے تھے، تاکہ معیشت کو سہارا دیا جا سکے اور حکومتی وسائل عوامی فلاح پر خرچ ہوں۔ معزز دوستو، گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران پاکستان میں مختلف شعبوں میں 170 سے زائد نجکاری ٹرانزیکشنز مکمل کی گئی، جن میں کئی کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بینکاری کے شعبے کو سب سے کامیاب ماڈل سمجھا جاتا ہے۔ مسلم کمرشل بینک، الائیڈ بینک، حبیب بینک اور یونائٹڈ بینک جیسے ادارے نجکاری کے بعد نہ صرف مستحکم ہوئے بلکہ منافع بخش کاروبار میں تبدیل ہو گئے۔ 2005-06 میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ کے 26% حصص اور انتظامی کنٹرول کا اتصالات کو فروخت ہونا ایک بڑی ڈیل تھی۔ اسی طرح 2005 میں کے الیکٹرک کی نجکاری بھی توانائی شعبے کی ایک نمایاں مثال ہے۔ 1990 کی دہائی میں ڈی جی خان سیمنٹ، میپل لیف سیمنٹ اور دیگر صنعتی یونٹس کی نجکاری کی گئی جو بعد ازاں پیداواری صلاحیت اور منافع میں اضافے کی مثال بنے۔ ماہرین معیشت کے مطابق جن اداروں کی نجکاری ہوئی وہ آج حکومت کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سالانہ تقریباً 300 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ادارے نہ صرف خود کفیل ہوئے بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوئے۔ واضح ہے کہ پی آئی اے اس وقت پاکستان کے سب سے زیادہ خسارے میں چلنے والے اداروں میں شمار ہوتی ہے۔ سرکاری تخمینوں کے مطابق اگر پی آئی اے کی نجکاری مکمل ہو جاتی ہے تو حکومت کو سالانہ 50 سے 60 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نجکاری صرف پاکستان تک محدود رجحان نہیں بلکہ بھارت، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک بھی خسارے میں چلنے والے قومی ادارے نجی شعبے کے حوالے کر چکے ہیں۔ معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر پی آئی اے کی نجکاری شفاف طریقے سے درست قیمت اور مضبوط ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کی گئی تو نہ صرف قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا بلکہ مسافروں کو بہتر سروس، جدید طیارے اور بین الاقوامی معیار کی سہولت بھی میسر آ سکے گی۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ قومی شناخت سمجھے جانے والے ادارے کی نجکاری میں جلد بازی مستقبل میں نئے مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ اب فیصلہ حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ آیا پی آئی اے کو ایک بار پھر سونے کی چڑیا بنایا جائے یا اسے خسارے سے نجات دلانے کے لیے نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے۔